بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ یعنی عروہ بن تکریز بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم البیضا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ بعض مورخین نے ام حکیم کو حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن بھی لکھا ہے۔ اس لحاظ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کے نواسے تھے اور سیدنا عمر سے بھی ان کا یہی رشتہ تھا۔ والد عفان حالت کفر میں انتقال کر گئے، لیکن والدہ عروہ بنت اکریز اسلام لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہو گئیں، یہاں تک کہ اپنے صاحبزادے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ ہی میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، سرکار دو عالم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کے حوالہ عقد میں یکے بعد دیگریں دی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین ہو گیا۔ حضرت عثمان واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان عہد جاہلیت میں بھی غیر معمولی اقدار کا حامل تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس، جن کی وجہ سے آپ کو اموی کہتے تھے، قریش کے رؤساء میں سے تھے۔ عقاب جو قریش کا قومی علم تھا، وہ بھی اسی خاندان کے پاس تھا۔ حرب بن امیہ، عقبہ بن معیط اور ابو سفیان وغیرہ سب اسی اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ غرض کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان شرافت و نجابت اور عزت و اقتدار کے لحاظ سے عرب میں ایک نہایت ممتاز خاندان تھا۔ قریش کی سپہ سالاری کا منصب جو پہلے بنو مخزوم میں تھا، عبد شمس کے زمانہ میں یہ منصب بنو امیہ میں منتقل ہو گیا۔ اسی وجہ سے جاہلیت کی سب لڑائیوں میں سپہ سالاری کے فرائض حرب بن امیہ نے سر انجام دیے، اور اسلام کے خلاف قریش نے جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان میں قریش کی قیادت ابو سفیان نے کی، سوائے جنگ بدر کے۔ اس میں ان کے سسر عتبہ بن ربیہ نے سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے، کیونکہ ابو سفیان اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے۔ بنو امیہ نہ صرف قریش کے قائد اور سپہ سالار تھے، بلکہ یہ قریش کے دوسرے خاندانوں کی طرح صاحب مال اور تجارت پیشہ بھی تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ خاندان تجارت میں بھی سارے قریش کا لیڈر اور قائد تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر قریش کا جو قافلہ شام گیا ہوا تھا، اس کی قیادت بھی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور ہرقل شاہ روم کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا جب خط بھیجا تھا، اس زمانے میں بھی ابو سفیان تجارتی قافلہ کو وہاں لے کر گئے ہوئے تھے۔ آپ اس سارے قافلے کے قائد اور سربراہ تھے۔ مکہ کے مالداروں میں اکثریت بھی اسی خاندان کی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے والد عفان ایک نہایت آسودہ حال تاجر تھے اور تجارتی قافلے لے کر اکثر شام جایا کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران وہ شام کے ایک مشہور ساحلی شہر میں بیمار پڑے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باشعور اور مستعد آدمی تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تجارت کو خوب فروغ دیا۔ تجارت میں نئے نئے طریقے اور نئے نئے ڈھنگ نکالے۔ مزاربت کے اصول پر تجارت کرتے، غلاموں سے تجارت کرتے، سستے داموں جائیدادیں خریدتے اور پھر انہیں مہنگے داموں بیچتے، درآمدی اور برآمدی دونوں قسم کی تجارت کرتے۔ غرض ہے کہ کئی طریقوں سے انہوں نے اپنے تجارت کو فروغ دیا اور کافی مال کمایا، یہاں تک کہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بنو ہاشم کی طرح بنو امیہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جوں جوں بنو امیہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی خاص نوازشاہ سے نوازتے رہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی 4 میں سے 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم بنو امیہ کے افراد کے نکاح میں دیں، اور صرف ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان بنو ہاشم میں بیاہی۔
دوسری طرف بنو امیہ کے سردار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے خود نکاح کر کے بنو امیہ سے اپنی نہایت قریبی رشتہ داری کے تعلقات قائم کیے۔ ناظرین، جمادی الاول 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ اس مہم میں آپ نے مدینہ طیبہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ پھر 6 ہجری میں انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے آپ نے بیعت لی اور اپنے دست اقدس کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ خود دعوت اسلام پر لبیک کہنے کے بعد آپ نے اب اس کی اشاعت کا پیڑا اٹھایا، اور جو شخص بھی آپ سے ملتا یا جس پر آپ کا کچھ اثر ہوتا، آپ نے اس کو اس دین کی دعوت دی۔ بعثت نبوی کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عہد جاہلیت ہی سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ آپ نے دوست ہونے کی حیثیت سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی دین کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن اسی اثناء میں خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، عثمان، خدا کی جنت کو قبول کر، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ سادہ اور پر اثر جملے میرے قلب کی اتھاہ گہرائیوں میں داخل ہو گئے، اور میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ قبول اسلام لحاظ سے آپ کا نمبر 4 تھا۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی جو ان کی کتاب زندگی کا ایک درخشاں باپ ہے، یعنی دامادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کے حبالہ عقد میں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کا آپ کے نکاح میں آنا، یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوا، اسی لیے انہیں ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، دعوت اسلام پر لبیک کہنے والوں کو کفار مکہ نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ان ستم زدہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہونے والا یہ پہلا قافلہ ماہ رجب 5 نبوی کو حبشہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ یہ حضرات جدہ کی بندرگاہ سے بدریہ کشتی حبشہ روانہ ہوا۔ مہاجرین کے اس قافلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ چنانچہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت کی۔ ناظرین، مہاجرین حبشہ رجب سے شوال تک حبشہ میں رہے۔ شوال میں بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ تمام اہل مکہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اسی خوشی میں وہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں اس خبر کے غلط ہونے کا پتہ چلا۔ یہ لوگ سخت پریشان ہوئے، چنانچہ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ میں یہ لوگ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب مشرکین نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ تو جلدی ہی دوبارہ واپس چلے گئے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 2-2.5 سال مکہ میں رہ کر دوبارہ اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور وہاں کئی سال تک غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔
آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبشہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ حالانکہ ان کے دوسرے کئی ساتھی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، بن ابی طالب وغیرہ غزوہ خیبر تک حبشہ ہی میں رہے۔ اس لحاظ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت فرمائی۔ ناظرین، پہلی دو ہجرتیں تو آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف فرمائی، لیکن تیسری ہجرت آپ نے حبشہ سے مدینہ طیبہ کی جنم کی۔ قیام مدینہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان جو رشتہ مواخات قائم کیا، اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا رابطہ اخوت سیدنا حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت کے بڑے بھائی اوس رضی اللہ عنہ بن ثابت سے قائم کیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کئی سال تک سیدنا اوس رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہی رہے، اور اس مواخات کے بعد دونوں خاندانوں میں اس قدر محبت و یگانگت پیدا ہو گئی کہ سیدنا عثمان کی شہادت پر سیدنا حسان بن ثابت ساری عمر سوگوار اور غمزدہ رہے۔ ناظرین، مدینہ طیبہ آ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور جیسا مکہ میں آپ کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا، آپ مدینہ میں بھی مال و دولت پھر ان کے قدم چومنے لگی۔ آپ اپنے کاروبار سے جو کچھ کماتے وہ اپنے لیے کم اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے زیادہ ہوتا۔ آڑے وقت میں جو چند لوگ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے تو انہیں وہاں کا پانی پسند نہ آیا، کیونکہ وہ کھاری تھا، اور سارے شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں بیر روما نامی تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور اس نے اپنی یہودیانہ ذہنیت کے تحت اسے اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ اس میٹھے پانی کی منہ مانگی قیمت وصول کرتا، جس سے لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ لوگوں کی اس تکلیف کے پیش نظر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو بیر روما کو خرید کر رفاع عامہ کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور 12,000 درہم میں اس کا نصف حق خرید لیا، اور طے پایا کہ ایک روز یہودی کی باری ہوگی اور دوسرے روز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ ناظرین، یہ معاملہ کچھ زیادہ دیر تک نہ چلا، کیونکہ جس روز یہودی کی باری ہوتی اس روز اس سے کوئی پانی خریدنے نہ آتا، اور لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی باری کے روز وہاں 2 دن کا پانی بھر کر لے جاتے۔ لہذا تنگ آ کر یہودی نے باقی نصف حصہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چنانچہ آپ نے وہ پورا کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر کے ایام خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ہر کام میں معاونت فرماتے اور مشورہ بھی دیتے۔ چنانچہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی جان نشینی کے بارے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا۔ آپ نے جواب دیا، عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری وصیت نامہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی سے لکھوایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کاتب بھی تھے۔ اسی طرح ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک امتیازی حیثیت تھی۔ آپ ان کے مجلس شورا کی ایک اہم رکن تھے اور ہر موقع پر نہایت اہم مشورے دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قبل مسلمانوں میں بیت المال کا وجود نہ تھا۔ جو مال آتا وہ اسی وقت اہل حاجت میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے، وہ وہاں سے 5 لاکھ کی خطیر رقم لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اراکین شورا سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جو مال آپ کے پاس جمع ہو اس کو ہر سال تقسیم کر دیں اور اس میں سے کچھ بچا کر نہ رکھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ایک بیت المال تیار کیا جانا چاہیے جس میں فالتو مال جمع ہو اور وہ حاجت مندوں میں تقسیم کیا جائے اور مختلف منصوبوں میں بھی اسے بوقت ضرورت صرف کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی اس رائے سے ولید بن ہشام رضی اللہ عنہ
اور دیگر صحابہ نے اتفاق کیا اور بیت المال کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر کسی کو دین کے بارے میں رائے پیش کرنے کا اختیار نہیں دیتے تھے، چنانچہ آپ نے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ گویا کہ یہ حضرات خلافت فاروقی کے مفتی تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کاروبار خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہر قسم کا تعاون فرماتے۔ اس بارے میں مختلف واقعات سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو اپنے ساتھ اس مقام پر لے گئے جہاں زکوٰۃ اور صدقات کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ سیدنا عمر کڑاکے کی دھوپ میں کھڑے ہو کر ان اونٹوں کے رنگ، داند اور حلیے سیدنا عثمان کو لکھواتے جاتے اور وہ لکھتے جاتے، اور ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اس وقت۔ اسی طرح تقریباً ناظرین 10 برس خلافت کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک شکی ایرانی ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ خالق حقیقی کے ہاں جانے سے قبل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 حضرات کا ایک پینل مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی کہ وہ 6 آپس میں بیٹھ کر اپنے میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور جب وہ آپس میں کسی ایک شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں تو پھر اس کی اعانت کریں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ اسے صرف خلافت کا مشورہ لینے کے لیے مشیر تو بنا لیا جائے لیکن امیدوار نہ بنا جائے۔ ناظرین، ان 6 لوگوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ باقی اصحاب کچھ اس طرح ہیں: سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد انتخاب خلیفہ کے لیے پینل کا اجلاس ہوا۔ 2 روز تک بحث و تمہیس ہوتی رہی لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ بالآخر 6 حضرات کا یہ پینل 3 حضرات تک محدود ہو گیا، کیونکہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی نسبت، سیدنا طلحہ نے سیدنا عثمان کی نسبت اور سیدنا سعد نے سیدنا عبد الرحمن کی نسبت رائے دی۔ پھر سیدنا عبد الرحمن نے بھی اپنا نام واپس لے لیا اور ساری شورا نے انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ افضل ترین شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں۔ چنانچہ ناظرین، تقریباً 3 روز تک یہ اجلاس جاری رہا، اور تیسرے روز جو ہے وہ آخر کار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز فجر کے بعد جو منبر نبوی پر تشریف لائے اور فرمایا، میں سنت اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بیعت کرنا تھا کہ ان کے بعد دوسرے مہاجرین اور انصار اور صوبے کے گورنر جو وہاں موجود تھے سب نے سیدنا عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناظرین، آج ان کی شخصیت کا اتنا ہی۔ پھر اگلے پروگرام میں ان کے خلافت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے مختلف عادات و اطوار کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔